من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے انسٹیٹیوٹ کا کہ آپ نے مجھے اس آن لائن لیکچر کے لیے مدعو کیا۔ میرا جو آج ہے اور بیان کریں تو منہج تحقیق، تو یہ ایسا موضوع ہے جس پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بہت اہم کتب اس حوالے سے لکھی گئی ہیں، ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ اردو زبان میں بھی بہت بہترین کتب اس حوالے سے موجود ہیں۔ اس لیے 1 گھنٹے کے لیکچر میں، جس میں ہم نے 40 منٹ لیکچر پہ بات کرنی ہے، پھر 20 منٹ سے بات نہیں کر سکتے، اس لیے میں اس کی جو بنیادی گفتگو ہے وہ آج کرنا چاہوں گا۔ اور ریسرچ میتھڈالوجی کی جو بنیادی گفتگو ہماری آج کی ہوگی منہج تحقیق پر، تو وہ ہوگی کہ اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اس لفظ یہ جو تحقیق کی کیا کیا ڈیفینیشن موجود ہیں، ہے اس کی کیا صفات ہوتی ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اور ایک مبلغ میں اور ایک محقق میں کیا فرق ہے، اور آخر میں ہم اس پہ بات کریں گے، کچھ اقسام پر آج بات کریں گے۔ تو میں اپنی موضوع پر آتا ہوں، اور وہ ہمارا جو موضوع ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ ایک آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جو میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے، اس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، تو دیکھیے گا آپ لوگ کو شو ہو رہی ہے نہیں؟ سلائیڈز آپ کو شو ہو رہی ہیں؟ کوئی اگر بتا دے تو۔ نہیں سر، نہیں ہو رہی۔ نہیں ہو رہی؟ اچھا نہیں ہو رہی، ایک منٹ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو شو ہو جائیں گی، آپ شو ہو جائیں گی۔ جی جی میں اپنے جی ٹھیک ہے، میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ تو تحقیق کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہم صرف عربی زبان میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ جو لفظ ریسرچ ہے، ریسرچ میں جو ری کا مطلب ہوتا ہے اگین اینڈ اگین، اور سرچ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا۔ تو ریسرچ کا مطلب جو لفظی اعتبار سے انگریزی زبان میں ہے، انگلش میں ہے، وہ یہ ہے کہ بار بار تلاش کرنا، یا کسی چیز کو از سر نو تلاش کرنا، یا کوئی چیز ایسی ہے جو سرچ تو ہے لیکن آپ اسے دوبارہ ایک نئے زاویے سے اسے سرچ کر رہے ہیں، اور بہت گہرائی میں اتر کر اسے آپ تلاش کر رہے ہیں، یا آپ اس کے اندر سے کوئی نئی فائنڈنگز کو جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اردو زبان میں لفظ تحقیق استعمال ہوتا ہے، یہ دراصل عربی زبان سے یہ لفظ آیا ہے، اور عربی زبان میں بھی تحقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تحقیق کا جو یہ لفظ ہے پتہ ہے عربی زبان میں 3 حرفی مادہ یا 4 حرفی مادہ یا 5 حرفی مادہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو 3 حرفی مادہ ہے وہ ہا قاف قاف ہے، تو مختلف معنی عربی زبان کے اندر موجود ہیں جو تحقیق کو واضح کرتے ہیں کہ تحقیق اصل میں ہے کیا، ریسرچ اصل میں ہے کیا۔ عربی زبان میں جو اس کے تمام معنی کو جب آپ
لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ریسرچ کے بارے میں ہو جاتی ہے کہ ریسرچ میں اصل میں کرتے کیا ہے، یعنی کسی چیز کی اصلیت میں کیسے ہے، آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تحقیق میں. قریدنا تحقیق میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پال کی کھال اتارتے ہیں، چیز کو بہت ڈیپ جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تلاش کرتے ہیں. ریسرچ میں بھی لفظ آ رہا ہے دریافت کرنا. تحقیق کا ایک معنی یہ ہے کہ دریافت کرنا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنا عدم سے وجود میں لے کر آنا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کوئی نئی چیز دریافت کی ہے. تحقیق میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آتے ہیں. تو یا کھوج لگانا، یعنی کسی چیز کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں، جیسے تفتیش کرنا جیسے لفظ ہے، بار بار تلاش کرنا، اس کی حقیقت کے لیے خوب کوشش کرنا. یعنی ان تمام لغوی معنی جو آپ کے سامنے ناچیز نے پیش کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کہتے ہیں کسی چیز کو بہت گہرائی میں اتر کر دیکھنا، اس کو قریدتے چلے جانا، کسی چیز کی انویسٹیگیشن کرتے چلے جانا، حتیٰ کہ آپ اس چیز کی حقیقت کو، جیسا کہ اس کی حقیقت ہے، آپ جب تک سمجھ نہ لیں، جان نہ لیں. بہرحال یہ تحقیق کے لغوی معنی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ تحقیق کے اصطلاحی تعریف کیا ہے تحقیق کی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اصطلاحی تعریف کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس فن میں اس کی تعریف کیا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی لفظ استعمال کرتا ہے فرض کا، اگر وہ فرض کا مطلب ویسے روزمرہ روٹین میں لے رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، لیکن اگر میں فقہ پر بات کر رہا ہوں اور فقہ پر گفتگو کرتے ہوئے میں اگر لفظ فرض استعمال کر رہا ہوں تو اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، اس کی ایک خاص تعریف ہے. تو جو اس ریسرچ میتھڈالوجی کو جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو اس کی ایسی ڈیفینیشن جو ریسرچ میتھڈالوجی کو کہ تمام جو اس کی معنی ہے اس کو اپنے اندر سمو لے. یعنی جب اصطلاحی تعریف ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے کہ آپ اس فن میں اس کے متعلق تک اہم مطلب آپ بات پر پہنچ جائیں، یا آپ کما حق اس کی وہ تعریف کو بیان کر دیں. تو تحقیق کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ڈاکٹر گیان چند کی کتاب ہے فن تحقیق کے حوالے سے، اور یہ سب سے زیادہ مشہور ہے اردو زبان میں. اگر آپ کوئی کتاب اس موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر گیان چند کی کتاب ہے. تو ڈاکٹر گیان چند نے بہت سے تحقیق کی اصطلاحی تعریفات کو لکھا ہے، ان میں سے میں نے 3 سلیکٹ کی ہیں تاکہ آپ کو تحقیق کے حوالے سے اس کی جو ڈیفینیشن ہے، جو بہت بہترین ڈیفینیشن بیان کی گئی ہیں، جو اس کے تمام مطالب کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہو جائے. تو ڈاکٹر گیان چند ایک ڈیفینیشن لکھتے ہیں کہ ریسرچ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ریسرچ ایک حقیقت پنہاں یا حقیقت مبہم کو افشاں کرنے کا باضابطہ عمل ہے. یعنی اب آپ اس میں 3 چیزیں نوٹ کیجئے گا. ریسرچ کس کا نام ہے؟ حقیقت پنہاں، یعنی ایک ہڈن ٹروتھ ہے، ایک سچ ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہوا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی جد و جہد کے ساتھ، آپ اپنی کاوش کے ساتھ، آپ اپنے دلائل کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے نقاب کشائی کرتے ہیں، یعنی ایک چھپے ہوئے راز کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ جاتے ہیں. ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت، ایک ایسا سچ جو لوگوں کے سامنے چھپا ہوا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ نے کوشش کی، جہد مسلسل کیا اور آپ اس ہڈن ٹروتھ کو سامنے لے آئے. اس کو کہتے ہیں تحقیق. یا یعنی ریسرچ کیا ہے کہ آپ ہڈن ٹروتھ کو سامنے لے آئیں، یا حقیقت مبہم، یعنی ایک ایسا سچ ہے جس کے اندر کچھ جھوٹ بھی شامل ہے، یا جس کے اندر کچھ ابہام شامل ہے. تو آپ کھرے کو الگ کر دیں، کھوٹے کو الگ کر دیں، آپ اس کے اندر جو کمی ہے، کجی ہے، اس کو آپ کھل کر بیان کر دیں. تو اس کا نام ریسرچ ہے. لیکن
یہ چاہے حقیقت پنہا کو بیان کرنا ہو یا حقیقت مبہم کو اس کی صحیح تفہیم کو پیش کرنا ہو، یہ اس کو باضابطہ عمل ہے اس کا، مطلب ایک ڈسپلن کے اندر اس کو ہم کرتے ہیں. اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن اصول و ضوابط کے تحت ہم اس تحقیق کو انجام دیتے ہیں. اچھا، تحقیق کی ایک اور تعریف جو ڈاکٹر گیان چند صاحب نے لکھی، ایک محقق کی انہوں نے ڈیفینیشن کو بیان کیا ہے، جس میں سے دوسری تعریف کو میں لے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں تحقیق ایک محتاط سرگرم جستجو اور مسلسل کاوش اظہار ہے. یعنی تحقیق بہت آسان کام نہیں ہے، ہر بندہ محقق نہیں ہو سکتا، ہر بندے کے اندر اتنا گردہ اور جگرا نہیں ہوتا کہ وہ ہر موضوع پر تحقیق کر سکے، کیونکہ جو آپ کے جو پرسنل آپ کے خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو اس سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اس سے ٹوٹتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات سمجھیے گا کہ یہ بات سمجھیے گا کہ جو تحقیق ہے وہ کیا ہے، وہ ایک مسلسل کاوش اظہار ہے. یعنی اس میں آپ کو بہت جد و جہد لگانی پڑتی ہے، بہت آپ کو اپنی توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں. یعنی بعض لوگ کسی ایک تحقیق کے اوپر پوری پوری زندگیاں بھی گزار دیتے ہیں. یعنی میں چلیں یہیں پر، ویسے تو بات آگے جا کر کرنی تھی لیکن میں یہیں پر آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں پر تحقیق ہوتی ہے کہ مختلف کتابوں سے چیزوں کو بس پڑھ کر بیان کر دینا. یعنی ہم 10-12 کتابیں اٹھاتے ہیں، اس سے چیزوں کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری تحقیق ہو گئی ہے، یا ہم نے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھ دیا، یا ہم نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا، یا ریسرچ ہم نے ایم فل کا تھیسس لکھ دیا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ دیا. اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر جو تحقیق کا انداز ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہیں. میں ایگزامپلز آپ کے سامنے شروع میں ہی رکھ دیتا ہوں کچھ. اگر آپ نوٹ کریں کہ یورپ میں جو تحقیق ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، مثال کے طور پر ابھی ایک ریسنٹ تحقیق ہو رہی ہے جس کو 40 سال سے ایک بندہ تحقیق کر رہا ہے اس فیلڈ کے اندر. ایک فرانس کے ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے 40 سال سے وہ ایک بندر کے بچے پر تحقیق کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب وہ 1 سال کا تھا، یعنی وہ بندر کا بچہ، تو تب سے انہوں نے اس کو کچھ لینگویج سکھانا سٹارٹ کی، سائن لینگویجز سکھانا شروع کی، اور وہ آج تک جو ہے وہ اس کو تقریباً کہتے ہیں کہ وہ 1000 کے قریب سائن لینگویج میں جو اس کی ویکیبلری ہے اس کو بڑھا چکے ہیں. تو یہ ایک ایسی تحقیق ہے کہ جو اس سے پہلے دنیا کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس پر تحقیق ہوئی ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بلکہ ایک خاتون کے حوالے سے، اسی حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ایک خاتون نے اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس کرنا تھا، تو اس نے اپنے آپ اپنا گھر زو میں بنا لیا، اور اس نے باقاعدہ بندروں کے درمیان رہنا شروع کر دیا اور ان کے عادات و اطوار کو نوٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس نے جب 15-20 سال ان کے اندر گزارے تو وہ ان کی لینگویج کو سمجھ گئی، یعنی وہ کس طرح اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے اندر کتنے قبائل ہیں، ان کے اندر نفرت اور محبت کے کتنے جذبات ہیں. تو مطلب کوئی ایک نئی چیز دنیا کو دی. یعنی تحقیق میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے کوئی نئی چیز پیش کرتے ہیں، کوئی نئی چیز آپ لے کر آتے ہیں. لیکن تحقیق کا جو یہ پہلو ہے وہ ہمارے یہاں پر مشرقی معاشروں میں بہت کم ہے. مغرب جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے، اور وہ اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ انسان کسی ایسے موضوع پر تحقیق کرے اور موضوع پر تحقیق کرے جس پر پہلے تحقیق نہیں ہوئی. پہلے لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہو لیکن وہ اس پر اس تمام تحقیق کو پڑھتے ہوئے اس کے جو ایسے گوشے ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے اس کو سامنے لایا جائے. جیسے میں مثال ابھی یہیں پر دے دیتا ہوں آپ کو. اگر ہم اس طرح کی تحقیق بھی دیکھ لیں جس طرح ہم اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تھیسس میں کرتے ہیں، لیکن یورپ میں تحقیق کیسے ہوتی ہے آپ اس کو بات تھوڑا سمجھیے گا. وہ اس طرح اس تناظر میں کہ وہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے.
یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی ایک ایریے کا آپ ایکسپرٹ ہونے چاہیے، اور ایسے ایکسپرٹ ہونے چاہیے کہ اس پر آپ پوری زندگی مطالعہ کر کے تحقیق کر کے کچھ ایسے گوشوں کو منکشف کریں جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیے. تو یہ اس چیز کو وہ انکریج کرتے ہیں. تبھی آپ میڈیکل سائنس میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو آنکھ کا مسئلہ ہے اور وہ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں دے سکتا، آپ اسے آئی اسپیشلسٹ کی طرف لے کر جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحقیق ایک ایسا عمل ہے کہ جس ڈسپلن میں بھی جو لوگ اس میں آگے بڑھتے ہیں وہ ایک نئے نئے آئیڈیاز کو اور نئی نئی چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں. تو اس میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہ رہا تھا مائیکل ہارٹ کی. ہمارے یہاں پر جو بندہ پروفیسر بن جاتا ہے یا جس بندے نے پی ایچ ڈی کر دیا ہے تو وہ یہ فرض سمجھ لیتا ہے کہ اب چونکہ یونیورسٹی میں پڑھانے لگ گیا ہے تو اسے کوئی 10-12 کتابیں تو لکھ دینی چاہیے. اور تو یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی ایک معیاری بات نہیں ہوتی کہ ایک رائٹر ایسا ہے اس نے 10-12 کتابیں لکھی ہیں. یہ ایک محقق کی پہچان نہیں کہ اس نے 10-12 کتابیں لکھی ہیں، بلکہ اصل پہچان کیا بات ہوتی ہے؟ اصل پہچان یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے چاہے ایک کتاب لکھی ہو لیکن وہ ایک کتاب اتنی وزنی ہو، اس ایک کتاب کے اندر دلائل اتنے مضبوط ہوں، یا اس ایک کتاب کے اندر اتنی اہم چیزیں ہوں کہ جو دیگر اس فن پر موجود کتابوں میں موجود نہ ہو. آپ نے کوئی ایک ایسے پہلو کو آشکار کیا ہو. اب میں اس کی ایک ایگزامپل صرف آپ کو یہاں دیتا ہوں، پھر ہم آگے بات کو لے کے چلتے ہیں. مثال کے طور پر مائیکل ہارٹ جس نے دی 100 لکھی. مائیکل ہارٹ ایک عیسائی محقق تھا یورپ کا کہ جس نے دی 100 لکھی، اور دی 100 میں اس نے کیا کیا کہ دنیا کی 100 عظیم شخصیات کو اس نے جمع کیا. یا دنیا کی 100 عظیم شخصیات جو ہیں وہ کون ہیں. لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے 100 عظیم شخصیات کی جو کتاب جو زیادہ سے زیادہ 150 سے 200 صفحات پر مشتمل ہے، اس کتاب کے اندر اس نے تقریباً کتنے عرصے میں اس کتاب کو کمپلیٹ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے. اس ایک کتاب کو مرتب کرنے میں کے لیے اس نے ہزاروں شخصیات کی بایوگرافی کو پڑھا. ہزاروں شخصیات کی دنیا میں جو اس کو پتا چلا کہ یہ اہم شخصیت ہے اور یہ دنیا کی 100 عظیم شخصیات میں سے آ سکتی ہے، تو اس نے صرف اس کو شامل نہیں کر لیا بلکہ تحقیق کرنا شروع کی کہ واقعی جس نے مجھے کسی نے اس شخصیت کے بارے میں مطلع کیا ہے تو وہ واقعی اس کیلیبر کی شخصیت ہے بھی یا نہیں. اور جو بھی اس کو کتب مل سکی، اور ایک ایک شخصیت پر اس نے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں کسی جگہ بات کرنی ہے تو ہم 1-2 کتابوں کو پڑھ کر بات کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس نے کیا کیا کہ دی 100 لکھنی تھی، اور وہ ہسٹورین تھا، مورخ تھا. تو اس نے کیا کیا، ہزاروں شخصیات کا مطالعہ کیا. اور عیسائی تھا، اس کا اپنا دل یہ کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی عظیم شخصیت کہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں غیر جانبدار ہو کر یہ فیصلہ کروں گا کہ دنیا کا عظیم شخص کون ہے. اور اس نے 28 سال اس کتاب پر کام کیا. 28 سال کہنا آسان ہے، لیکن 28 سال اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی. اور 28 سال کتنا جہد ہوگا، مسلسل کاوش کتنی ہوگی، کتنا صبر کا اس کو مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا اس تحقیق کے لیے. اگر کوئی آپ ایسی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا جس سے آپ کو جانے پہچانے اور آپ یہ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ہڈن ٹروتھ کو سامنے لے کر آنا، تو اب اس نے کیا کیا کہ تقریباً 28 سال اس پر تحقیق کی. اور 28 سال کے بعد جب اس نے مائیکل ہارٹ نے دی 100 لکھی تو اس نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی سب سے عظیم شخصیت بیان کیا کہ آپ جو ہے وہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت ہے. صرف بیان نہیں کیا بلکہ اس کے دلائل دی اور بتایا کہ کیوں وہ حضور کو سب سے عظیم شخصیت کہتا ہے. ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحقیق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر بندہ تحقیق نہیں کر سکتا. تو یہ ایک محتاط سرگرم جستجو ہے اور مسلسل کاوش اظہار ہے. اس میں مسلسل آپ کو جہد کرنا پڑتا ہے جس میں مروجہ حقیقتوں کی تصدیق. تحقیق ایک ایسا عمل ہے جس میں مروجہ حقیقتوں کی تصدیق کی جاتی ہے. یعنی آپ ایک موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں تو اس موضوع پر لوگ کیا سچ بیان کر رہے ہیں، یعنی مروجہ طور پر لوگ اس کا جو ٹروتھ لوگوں نے نکالا ہے، جو حق اور سچ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے، یا اس
موضوع پہ جو کام کرنے والے محققین نے جو دیا ہے، آیا اس نے صحیح فائنڈنگز نکالی ہیں یا نہیں نکالی، یا غلط کوئی بات کر دی ہے، تو اس کی جو تصدیق ہے یا تردید ہے وہ پھر آپ اپنے طور پر اسے اس تمام اس سچ کا جائزہ لیں گے، اور یہاں آپ اس کی تصدیق کر دیں گے، یہاں آپ اس کی کیا کریں گے، تردید کر دیں گے. یہاں یہ تو یہ ہوگا کہ جو پیچھے اس موضوع پر کام ہوا ہوا ہے آپ اس کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ کام صحیح ڈائمنشن میں ہوا ہے، صحیح ڈائریکشن میں ہوا ہے یا نہیں ہوا. دوسری بات آپ یہ کریں گے کہ نئی حقیقتوں کی تلاش اور سچائی کی کھوج، یعنی جو پہلے کے محققین سے جو تشنا موضوعات رہ گئے ہیں، تشنا جہات رہ گئی ہیں، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، یہ ایک بات ہوگی، اس پر ہم نے کچھ ایگزامپلز بھی دیکھیں. اصطلاحاً یہ ایک ایسا، یہ تیسری ہم ڈیفینیشن کی طرف جا رہے ہیں. اصطلاحاً یہ ایک ایسا طرز مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے. اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق میں ہڈن ٹروتھ کو سامنے لاتے ہیں، یا آپ کسی سچائی میں کچھ بات کا ابہام موجود ہے اور آپ اس میں کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کرتے ہیں یہ کچھ اصولوں اور مسلمات کے کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتے ہیں. بے اصولی کے کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو مرضی آئے اس کو طریقے سے آپ سرچ کرنا شروع کر ریسرچ کرنا شروع کر دیں، بلکہ آپ کچھ مسلمات اپنے طے کریں گے، کچھ اپنے اصول طے کریں گے، جن اصولوں کے تحت آپ اس کو یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر فلسفے کے اپنے اصول ہیں، اپنے مسلمات ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم مثال کے طور پہ اسلامی علوم کی بات کر لیں، تو اسلامی علوم میں جب ہم ریسرچ کریں گے تو ہم اسلامی علوم میں ریسرچ ایک مسلمان ہوتے ہوئے جب ہم ریسرچ کریں گے تو ہم کیسے کریں گے، کچھ مسلمات طے کریں گے. ہم فقہ پر ریسرچ کر رہے ہیں، ہم یہ بات بتا دیں گے کہ فقہ کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع اور قیاس. تو ہم ان مسلمات کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی جو چیز قرآن و سنت میں آئی ہے ہم اسی کو دین اسلام مانیں گے. جو قرآن و سنت میں جس چیز کا ثبوت نہیں ملتا یا جو چیز قرآن و سنت سے ہمارے سامنے نہیں آتی، ہم اسے دین قرار نہیں دے سکتے. یعنی یہ کچھ ہم مسلمات بناتے ہیں اور ایک خاص فن کے اندر، اور پھر اس کے تحت یا کچھ اصول بناتے ہیں جس کے تحت ہم ریسرچ کا کام کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑے منظم طریقے سے یہ کام ہوتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں پر دو طرح کی جو ڈیفینیشنز جب ہم انگلش کے اندر لیتے ہیں تو ڈکشنریز جو ہے وہ ہوتی ہے، ایک آکسفورڈ اور کیمبرج، آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈکشنری اور کیمبرج یونیورسٹی کی ڈکشنری کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے اندر ہم کسی بھی ڈیفینیشن ہم نے سمجھنی ہوتی ہے کسی بھی، تو ریسرچ کی جو ڈیفینیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کے تحت اور آکسفورڈ ڈکشنری کے تحت ہے وہ یہ ہے: the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. یعنی کہتے ہیں کہ ذرائع اور مواد کی منظم کھوج اور مطالعہ جس سے حقائق اور نئے نتائج اخذ کیے جائیں. یعنی پھر وہی بات ہے کہ کسی موضوع پر آپ جب مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ اس کے سورسز تک جاتے ہیں اس چیز کے، کہ مثال کے طور پر آپ اگر علم حدیث پر کام کر رہے ہیں تو اس کے بنیادی سورسز تک جائیں گے کہ حدیث کی اولین کتب کون سی ہیں. آپ اس کے اولین سورسز سے جا کر اس علم حدیث کے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی آپ مین سورسز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ریسرچ میں، اور جو بھی آپ اس کے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، اور جو ذرائع استعمال کرتے ہیں یعنی اس کے سورسز کو آپ استعمال کرتے ہیں، اور جو مواد یعنی مواد کو اکٹھا کرتے ہیں. یعنی ریسرچ میں کیا کرتے ہیں، آپ میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، یعنی اس کے متعلق، اس موضوع سے متعلق جتنی باتیں مواد آپ کے پاس آ سکتا ہے آپ اسے اکٹھا کرتے ہیں. اس مواد کو آپ مین سورسز سے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے اس کی جو اوریجنلٹی ہے اس کو آپ کو معلوم ہو سکے.
اور لیکن آپ اور یعنی مین سورسز سے پہنچ کر مواد لیتے ہیں اور پھر مواد کو کیا کرتے ہیں منظم انداز میں پیش کرتے ہیں, سسٹمیٹک انداز میں, وہ یعنی اس کو اس کی ایک یعنی اس کی سجاوٹ کرتے ہیں. آپ جس کو کہتے ہیں رسمیات مقالہ نگاری بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا یہ رسمیات تو ایک الگ چیز بھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی, یعنی آپ اس کو کہتے ہیں اس کا سائنوپسس بناتے ہیں, آپ اس کو مختلف ابواب میں مختلف فصول میں آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں اور سسٹمیٹک وے میں آپ اپنی جو آپ کے پاس میٹیریل ہے جو آپ نے مختلف سورسز سے حاصل کیا ہے اس کو پٹ کر کے آپ کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں, نیو کنکلوژنز کی طرف آپ جاتے ہیں. یعنی آپ کچھ ایسی چیزوں سے نقاب کشائی کرتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی, اور آپ اس پہ اتنی گہرائی میں اتر جاتے ہیں کہ آپ کوئی نئی چیز پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے کیمبرج یونیورسٹی کے تحت یا کیمبرج ڈکشنری کے تحت جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے a detailed study of subject especially in order to discover new information or reach new understanding. کسی بھی مضمون کا تفصیلی مطالعہ بالخصوص نئی معلومات دریافت کرنے اور نئے فہم کے ادراک کرنے کے لیے. یعنی کسی بھی مضمون پہ آپ اتنا مطالعہ کریں, وہ کہتے ہیں اتنا مطالعہ کریں جتنا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. پرسنل کیپیسٹی میں جتنا بھی مواد آپ کو مل سکتا ہے آپ سب, کیونکہ ایک مخصوص موضوع پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس مخصوص موضوع پر آپ اس کے حدود و قیود کو پابند کر دیں, آپ اس کے وقت کو اور آپ اس کے زمانے کو لمٹ کر دیں تاکہ آپ اس پر زیادہ سے زیادہ آپ اس کا مطالعہ کر سکیں, اور پھر جو آپ مطالعہ کریں اس کو اس سے آپ جو ہے وہ نئی فائنڈنگز کی طرف جو ہے وہ جائیں. بہرحال یہ لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی. میرا خیال ہے ابھی 25 منٹ ہو گئے ہیں تو ہم پتہ نہیں لاسٹ سیکشن کی طرف جا سکیں گے نہیں سکیں گے, لیکن دیکھ لیتے ہیں, کوشش کرتا ہوں کہ میں 15 منٹ میں کمپلیٹ کروں. اچھا, محقق کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ پہلی, جو بھی بندہ تحقیق کرنے جا رہا ہے, دیکھیں اسے کسی ایسے موضوع پر تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو. مطلب ایک بندے کو یعنی تحقیق میں پہلی محقق کی خصوصیات میں ہم چلتے ہیں, ون بائی ون چلتے ہیں. تحقیق میں میدان اور دلچسپی. تحقیق میں میدان اور دلچسپی میں ایک بات سمجھیے گا کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہونی چاہیے, یا جس موضوع پر آپ تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس پہ کم از کم آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے, وہ موضوع آپ کا پیشن ہونا چاہیے. یعنی ایک موضوع ایسا ہے جس پر آپ کو اکتاہٹ ہو رہی ہے پڑھتے ہوئے, آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ اسے تحقیق کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. اس تحقیق کے ساتھ تو جو ظلم کیا ہی کیا ہے اور جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے, لیکن آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. تحقیق ایک شوق کا نام ہے. تحقیق میں آپ کسی چیز میں آپ کا دلی میلان بنے, اگر آپ کا میلان نہیں بنتا اور آپ کو کوئی تحقیق کرنی پڑتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ تحقیق میں آپ کو بہت ٹائم دینا ہے, اور آپ کسی ایسے موضوع پر آپ بہت ٹائم نہیں دے سکتے جس پہ آپ کا قلبی لگاؤ نہ ہو, یا آپ کو اس کی کھوج میں اور اس کی تفتیش کرنے میں مزہ نہ آتا ہو, تو آپ ایسے موضوع پہ نہیں جا سکتے. تو آپ کو آپ کا جو قلبی میلان ہے وہ آپ کا اس طرف ہونا چاہیے, اور اس میں آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے. یعنی اب مثال کے طور پر آپ ایک مستشرقین پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب مستشرقین جو ہیں جتنے بھی اورینٹلسٹ ہیں وہ تقریباً یا فرینچ ہیں یا یعنی آپ یورپ میں رہنے والے مختلف لوگ ہیں, انگلینڈ کے ہیں, تو آپ اس کے لیے آپ اس کے کسی مستشرق پر ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کو انگلش یا فرینچ آنی چاہیے, لیکن اگر آپ کو انگلش اور فرینچ ہی نہیں آتی تو چاہے آپ کا جتنا مرضی دل کر رہا ہے آپ ریسرچ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس لینگویج میں ایکسپرٹی حاصل نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر آپ علوم اسلامیہ میں کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو علوم اسلامیہ میں اگر آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا عربی زبان پر کمانڈ ہونی چاہیے آپ کی. اگر آپ کی عربی زبان پر کمانڈ نہیں ہے تو, اور اس مضمون کا تعلق زیادہ تر
عربک ٹیکسٹ سے ہے تو آپ تحقیق سے انصاف نہیں کر سکیں گے. تو پہلی چیز محقق کی یہ ہے کہ وہ اس کی دلچسپی ہونی چاہیے اور اس کا وہ میدان ہونا چاہیے. یعنی اسی لیے یہی ہوتا ہے کہ جس بندے نے جس موضوع میں ماسٹرز کیا ہوتا ہے اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے گریجویشن کر کے ماسٹرز کر کے جو چیز آپ نے 4-5 سال جس فن پر جس موضوع پہ پڑھا ہوتا ہے آپ اس موضوع پر آپ تھیسس لکھتے ہیں, اس موضوع پر آپ ریسرچ کرتے ہیں جس پہ آپ نے گریجویشن میں یا ماسٹرز میں کوئی کام کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو ہونی چاہیے. دوسری بات کیا ہے, محقق کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے. یعنی اس کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. وہ بڑے صبر کے ساتھ اپنا کام کرتا جائے, چاہے اس میں اس کو کئی سال کیوں نہ لگ جائے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بندہ تحقیق کرتا ہے اور صبر و تحمل سے کام لیتا ہے وہ کوئی ایک ایسی چیز معاشرے کو دے کے جاتا ہے, کوئی ایسی چیز پروڈیوس کرتا ہے کہ جس میں آپ سمجھیں کہ معاشرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور علمی دنیا میں بھی ایک نیا اضافہ ہوتا ہے. مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں علوم اسلامیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو علوم اسلامیہ کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں مثال دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس پہ کام کیا؟ یعنی ہمارے جو ہمارے بزرگ تھے, ہمارے ائمہ تھے, وہ ہر موضوع پہ ہاتھ نہیں ڈال دیتے تھے. یعنی ہمارے یہاں پر کچھ لوگوں کو آج شوق ہوتا ہے کہ وہ 100 سے زیادہ علوم پہ ماہر ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. زندگی مختصر ہے, انسان مختصر زندگی میں کوئی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے, جو واقعی بہت سارے علوم و فنون پر بھی مہارت, لیکن پھر بھی اس کی تمام جہتوں پر کوئی بھی اپنا مہارت حاصل نہیں کر پاتا. تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بھی کیا کیا, کسی نے علم تفسیر میں اپنے آپ کو پوری زندگی لگا دی, کسی نے علم فقہ تک اپنے آپ کو محدود رکھا, کسی نے علم الکلام تک اپنے آپ کو محدود رکھا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی جگہ پہ لگا دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفسیری روایات تو پیش کی لیکن پوری کوئی تفسیر ان کی موجود نہیں ہے. ان کا علم الکلام پہ کوئی کام نہیں ہے, ان کا جو ہے وہ فقہ پہ کوئی کام نہیں ہے. یعنی ایسا جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کا ہے, یا اسی طریقے سے کسی اور فن پر انہوں نے اپنے فن پر توجہ دی اور کتنی محنت کی کہ آپ اس کا اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی اور 3 لاکھ احادیث انہوں نے 16 سال سفر کر کے حاصل کی. یعنی انہوں نے جو صحیح بخاری مرتب کی اس کے لیے انہوں نے 16 سال سفر کیا اور 16 سال سفر کر کے جو انہوں نے تقریباً 3 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی. اور اس نے جو انہیں یاد تھی احادیث, وہ صرف اس کا متن یاد نہیں تھا, اس کی سند بھی یاد تھی اور اس کی تمام جرح و تعدیل کی جتنی ابحاث ہیں وہ ساری آپ کو معلوم تھی. اور وہ جو 3 لاکھ احادیث ہیں, ان 3 لاکھ احادیث میں سے 2 لاکھ احادیث غیر صحیح تھی. اب غیر صحیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ موضوع تھیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو حسن درجے کی تھیں یا وہ جو ہے وہ ضعیف احادیث تھیں. اور اس میں حسن درجے کی بھی ہو سکتی ہیں کہ جنہیں بہت سے محدثین ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن جو انہوں نے کرائٹیریا بنایا صحیح کا, جو ان کا کرائٹیریا تھا وہ بہت ہائی تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی جو ان کے کرائٹیریا پر صحیح تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی صحیح بخاری میں وہ ساری 1 لاکھ احادیث اکٹھی نہیں کی, بلکہ اس میں سے بھی انہوں نے کتنی احادیث کو بیان کیا, 7,500 احادیث کو بیان کیا, 7,500 احادیث کو بیان کیا. اور ان 7,500 احادیث کو بھی آپ اگر حذف تکرار کر دیں, یعنی اس کا جو تکرار ہے اس کو حذف کر دیں, یعنی ایک حدیث جو ہوتی ہے جس میں ایک ہی واقعہ بیان کیا لیکن اسے مختلف صحابہ نے روایت کیا ہے, اور تو وہ اگر اس کو 5 صحابہ نے روایت کیا ہے تو اسے ہم ایک حدیث نہیں کریں گے, اسے ہم 5 حدیثیں کہیں گے کیونکہ اس کے اسناد جو ہیں وہ مختلف ہو گئی. تو لیکن اگر آپ کیا کریں کہ اس حذف تکرار کر دیں اور جو ایک واقعہ ہے اسے ایک ہی دفعہ لیں, تو صحیح بخاری میں ٹوٹل احادیث جو آپ کو ملتی ہیں حذف تکرار کے بعد وہ 2,500 احادیث ملتی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال سفر کر کے اپنا پیسہ لگا کے, انہیں کوئی اس کا کوئی کیا صحیح بخاری چھپ چکی تھی اور ان کا اس کا کوئی مالی بینیفٹ آ رہا تھا؟
دیکھیں جب تحقیق کوئی بندہ کرتا ہے, پرانے دور میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا, جو لوگ علم حاصل کرتے تھے وہ پیسے کے لیے نہیں کرتے تھے, وہ دولت کے لیے نہیں کرتے تھے, وہ علم کے لیے علم حاصل کرتے تھے. نالج فار دا سیک آف نالج. اگر آپ اسلام کی بات تو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ائمہ کا ذکر کر رہا ہوں, آپ گریکس میں چلے جائیں, آپ سوکریٹس کو پڑھ لیں, پلیٹو کو پڑھ لیں, ایرسٹوٹل کو پڑھ لیں, کہیں پر بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے کچھ سرمایہ کارانہ بنیادوں پر کوئی تحقیق کرنا شروع کی. وہ تحقیق اس لیے کرتے تھے تاکہ علم جو ہے, علم معاشرہ بھی علم کو عزت دیا کرتا تھا, اور ایک ترقی یافتہ معاشرے جو ہیں وہ علم کو عزت دیتے ہیں. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہیں اس کو کوئی مالی بینیفٹ نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی تحقیق کی, اور علوم اسلامیہ کے اندر, علم حدیث کے اندر پوری دنیا ان کو کوٹ کیے بغیر علم حدیث کو بیان کرنے سے قاصر ہے. جب بھی علم حدیث کی بات آتی ہے تو ان کا نام آتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے فن میں مہارت کریں گے تو دنیا آپ کو جانے گی. آپ اس میں تحقیق اسی کا نام ہے کہ آپ قریدتے ہیں ایک چیز کو اور ایک چیز کی بالکل گہرائی میں جا کر اتر جاتے ہیں. 7 منٹ رہ گئے ہیں, میں صرف اسی سلائیڈ کو کر پاؤں گا, پھر اسی پہ جو آپ کا کوئی سوال ہوا تو میں لے لوں گا. علمی دیانتداری اور اخلاقی اصولوں کی پابندی ہمارے ہاں پر تو بالکل نہیں ہے. علمی دیانتداری تو بالکل نہیں ہے. پلیجرزم, ہم تو جو تحقیق کی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے وہ تو ایک بڑی ہائی بات ہے. ہمارے ہاں تو کاپی پیسٹ کا نام تحقیق ہے, بلکہ ایسے تھیسز بعض یونیورسٹیز میں سامنے آئے ہیں کہ جس میں کسی نے تھیسس کے نام پہ مذاق کیا ہے کہ کسی کی کتاب اٹھائی بڑے محقق کی اور اپنا نام اس پر لکھ دیا اور نیچے اندر وہی مواد. ایسی تحقیق بھی پروڈیوس ہوئی. بلکہ ابھی میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ خود ایک پروفیسر نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک علم حدیث پر ایک تحقیق ہوئی اور کوئی بڑے اسکالر تھے, ان کی کتاب کو سامنے رکھا, جس بندے نے تحقیق کی تھی اس کے سامنے جو ان کا ایگزامینر آیا تھا اس نے رکھا, اور اس کا تھیسس رکھا اور کہا کہ مجھے اس میں فرق بتا دو. یعنی پلیجرزم چاہے جائے یہ کہ آپ جو ریفرنس دیتے ہیں, یعنی کوئی بھی بات بیان کریں وہ اس کو ریفرنس کے ساتھ بیان کریں. یعنی آپ اگر آپ کسی چیز کو بھی بیان کر رہے ہیں اور اپنے نام سے بیان کر رہے ہیں, اگر ایون آپ نے الفاظ کہیں نہیں اٹھائے, آئیڈیا اٹھایا ہے کسی جگہ سے, آئیڈیا آپ کا اپنا نہیں ہے, اس آئیڈیا کا بھی ریفرنس آپ کو دینا چاہیے. کہ یہ نہیں کہ الفاظ جو ٹیکسٹ اٹھا رہا ہے اس کا ریفرنس آپ نے دینا ہے, بلکہ اس آئیڈیا کا بھی ریفرنس آپ کو دینا پڑتا ہے. اخلاقی اصول یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کریں. لیکن ہم نے تو صرف ڈگری چاہیے ہے, اور ڈگری کر کے ہم نے بتانا ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں, ہم پروفیسر ہیں, تو یہ بات ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں پر ایچ ای سی نے بہت سی پالیسی لائی ہیں, اس عمل جو ہمارا ہو رہا ہے اس عمل میں بہت اچھی آگے بات بڑھ رہی ہے. اچھا, جو چیز ہے کہ تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے, عجز و انکساری جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک محقق کے لیے. شیخی بگاڑنا اور یہ بیان کرنا کہ جناب میں نے اس پہ بہت تحقیق کر لی ہے. جو محقق صحیح معنوں میں ہے وہ پوری زندگی یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں. کبھی بھی ایک محقق اپنے آپ کو کسی بھی فیلڈ کے اندر یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس پر سارا کام کر لیا ہے یا ایسا کام کر لیا ہے کہ اس کے بعد آگے کوئی کام ہونے کی حاجت نہیں ہے. میں آپ کو صرف چائلڈ سائیکالوجی کی ایک مثال دیتا ہوں. چائلڈ سائیکالوجی پہ کہا جاتا تھا کہ کسی بھی بچے کو کوئی چیز سکھانا جو ہے, ایک بڑا عرصہ یہ بات رہی کہ 2.5-3 سال کی عمر میں مہذب معاشروں میں بچے کو کوئی چیز سکھائی جاتی تھی. اب کہا جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں اس کا 4تھا مہینہ ہوتا ہے تب سے وہ اثرات لینا شروع کر دیتا ہے, اور تحقیق یہاں پہنچ گئی ہے. تحقیق ایک یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ 3 مہینے کا بچہ خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے. اس پر ایک یورپ کے ایک بہت بڑے محقق ہیں, انہوں نے چائلڈ سائیکالوجی میں اس پہ اپنا پورا ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے. تو مطلب آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی چیز آپ حتمی نہیں کہہ سکتے. تو انسان کو عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے, تواضع کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ تحقیق کرتے ہوئے آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے. آپ کو وہ شخص پسند نہیں ہے, آپ کو نہیں پسند, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس سے اختلاف اس کو عزت دیتے ہوئے آپ
اس کے اوپر تنقید کریں, اس پر نقد کریں. ذاتیات میں چلے جانا اور کوئی بندہ آپ کو ناپسند ہے اس لیے آپ اس کی پگڑی اچھال دیں اور آپ غیر مہذب الفاظ کا استعمال کریں, تو یہ ایک شائستہ عمل نہیں ہے اور تحقیق کے اصولوں کے خلاف ہے. ایک محقق کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اختلاف اگر کسی سے کرے تو بڑے اچھے الفاظ کے اندر اختلاف کرے. نظم و نسق اور تنظیم و ترتیب کی صلاحیت, یہ آپ کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی چیز پھیلی ہوئی بکھری ہوئی پڑی ہو تو وہ آپ کو مزہ نہیں دیتی. وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ, طریقے سلیقے کے ساتھ پڑی ہو تو وہ آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو جو بھی آپ تحقیق کریں اس تحقیق کو مختلف ابواب میں, فصول میں, ہیڈنگز میں جب آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے خانے میں آپ پر کرتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت لگتی ہے. 2 سے 3 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں تو میں اپنی بات کو اسی میں کمپلیٹ کرتا ہوں. غیر جانبداری اور انصاف پسند. غیر جانبداری پہ میں بعد میں بات کروں گا, جو مبلغ اور محقق کے فرق میں بات ہے اس میں زیادہ بات کروں گا, لیکن صرف اتنی بات بتاؤں گا کہ آپ پہلے سے فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر وہ کیا تحقیق ہوئی؟ پھر تو وہ تحقیق نہیں ہوئی. ہاں ہائپوتھیسس آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا, لیکن آپ تحقیق کے اندر جب کودتے ہیں, چھلانگ لگاتے ہیں, تو اتنا حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں, اس کو قریدتے ہیں, اس کی تفتیش کرتے ہیں, تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر دلائل آپ کی ہائپوتھیسس کے خلاف جا رہے ہیں, اگر دلائل آپ کی سوچ, آپ کے نظریات کے خلاف جا رہے ہیں, تو پھر آپ اسے ایکسپٹ کریں, ورنہ آپ کو تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے اندر اس کے لیے ایک نرم گوشہ ہوگا اور دوسرے مکتب فکر کے لیے آپ کی سختی ہوگی. تو کسی کی بہت محبت اور کسی کی بہت زیادہ نفرت آپ کی تحقیق میں آڑ نہ بنے. انصاف پسندی سے آپ نے اس کو کام دینا. آخری بات ہے وہ ہے غیر مدلل آراء سے اجتناب. کسی انسان کے بڑے بلند قد کاٹ سے متاثر نہ ہو. جناب یہ تو جی اس اسکالر نے کہی ہے, یہ کیسے غلط ہو سکتی؟ ہر انسان جو ہے اس کے وہ انسان ہی ہے, اور انسان خطا کا پتلا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا محقق ہے اس سے کوئی غیر مدلل بات نہیں ہو سکتی. اس نے بہت سی اچھی باتیں کی, ہم اس میں اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, لیکن کوئی بات اگر دلائل سے ہٹ کر بات وہ کر رہا ہے, کوئی بات ایسی کر رہا ہے کہ جو لاجک میں نہیں اترتی یا اصولوں اور مسلمات میں نہیں اترتی, تو ہم صرف اس کی شخصیت کے سحر میں ڈوب کر یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے اور وہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. تو یہ بات جو ہے نا آپ کلیئر ہونی چاہیے. میں آخری 2 سے 3 منٹ مبلغ اور محقق میں فرق میں بات کرتا ہوں, حالانکہ میں نے تحقیق کی اقسام پر بھی بات کرنی تھی, چلیں پھر کبھی موقع ملا تو بات کر لیں گے. صرف آج تک جتنی گفتگو ہوئی ہے آپ اس پہ کوشچنز کر سکتے ہیں. مبلغ اور محقق میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اگر یہ بات سمجھ لیں, تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح کی وہ حدیث پاک ہے, بلغوا انی ولو کان آیا, پہنچا دو تمہارے پاس ایک آیت کے الفاظ نہیں. تبلیغ کہتے ہیں ابلاغ کو, ایک بات جس سے آپ سچ سمجھتے ہیں, جسے آپ حقیقت سمجھتے ہیں اور اس پر فرملی بلیو کرتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں. تو مبلغ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ابلاغ کرنا, بات کو آگے پہنچا دینا, اور اگلا مانے نہ مانے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن محقق معاملہ یہ ہوتا ہے, مبلغ جو ہے وہ تقلید کرتا ہے, وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے, جو اس کے بڑوں نے کہہ دیا وہ کہتا ہے جی یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن محقق جو ہے نا, اس کو اگر تحقیق کرنا ہے تو اتنا یا تو تحقیق کرے نا, کس نے بولا ہے کہ بھائی اس آگ میں کودے, کسی نے نہیں بولا, تو آپ تحقیق کریں نا. لیکن اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اتنا حوصلہ ضرور رکھیں کہ آپ کے اپنے ذاتی خیالات اور آپ کے آبا و اجداد یا آپ کے جتنے بھی بزرگ وہ کسی غلط چیز پر چلتے آئے ہیں, تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی تحقیق کے طور پہ کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات درست نہیں ہے, اور ہمیں اس سے کنارہ کشی. آپ کی سوچ, آپ کے مزاج اور آپ کے عقائد و نظریات, اس سے مختلف نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. تو تحقیق کے اندر آپ دلائل کے ساتھ
لیکن بعض مسلمات کو اصولوں کو طے کر کے جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پہنچتے ہیں. تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ میں 40 منٹس میں ہی اپنی بات کو کروں. اس میں آگے میرا تھا کہ میں وہ بھی کر لوں گا تحقیق کی اقسام پر، لیکن اس پہ بات نہیں ہو سکتی تو میں آ جاتا ہوں. جی کوئی کوشچن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. کوئی کوشچن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. میں نے پورے لیکچرز آپ کو اس حوالے سے دیا ہے. جتنی گفتگو آج ہوئی ہے آپ اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سر ہم اگر کوئی کسی بھی فیلڈ میں اگر ہم ریسرچ کرنا چاہیں تو ہمیں یہ جو ٹاپک ہے اس کا جو انیشیل پروسیس ہوتا ہے وہ ہمیں کیسے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں کون یہ پروسیس مطلب کہ کہاں سے ہمیں چوز کرنا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اب ریسرچ جب کرتے ہیں نا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا بھر میں جو ریسرچ ورک ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز ریسرچ ورک میں کیا ہوتا ہے، ایک آرٹیکل ہوتا ہے وہ جو اخبار میں لکھا جاتا ہے. اخبار میں جو آرٹیکل لکھا جاتا ہے اس میں آپ کو کوئی ریفرنس نہیں ملتا، کوئی بات نہیں ملتی. دنیا کے اندر اس چیز کی اہمیت بالکل نہیں ہے کہ کوئی آپ بغیر ریفرنس کی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے پوری دنیا کی. بہت اچھی کتاب جنرل مشرف نے لکھی ان دا لائن آف فائر، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے جتنی باتیں کی اس کی کوئی ریفرنسز پیش نہیں کی. تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی ریسرچ ورک کی بات آتی ہے تو ریسرچ ورک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ دلائل کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہمارا بات بنیادی گفتگو ہی ہو سکتی ہے اس 1 گھنٹے میں، ورنہ ہم اگلی اگر کوئی نشست میں موقع ملا تو ہم اس پر پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن جتنا آپ نے سوال کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں. اگر آپ ریسرچ آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے جو اہم اصول و ضوابط ہیں وہ بس پتہ ہونے چاہیے. ریفرنس کیسے دینا ہوتا ہے، کیسے، اور ریسرچ کی اقسام کیا ہے، ریسرچ کے متعلق چیزوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہر بات کو آپ ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اور یہ ریسرچ آرٹیکل تو آپ خود بھی اگر کچھ اس موضوع پہ جو دنیا بھر میں اس کے اصول و ضوابط طے کیے گئے ہیں اس کے حساب سے آپ پڑھ کر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. لیکن جس کو ہم کہتے ہیں باقاعدہ تحقیق، تو باقاعدہ تحقیق جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہی کرواتے ہیں. یعنی آپ ماسٹرز کے بعد تحقیق کر سکتے ہیں، ماسٹرز سے پہلے آپ تحقیق نہیں کر سکتے. چاہے سائنسز کی بات ہو یا چاہے سوشل سائنسز کی بات ہو، کوئی بھی آپ ٹاپک کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ کو اس موضوع پہ، اس سبجیکٹ پہ پہلے ماسٹرز کرنا پڑتا ہے. ماسٹرز میں بھی ایک چھوٹی سی ریسرچ ہوتی ہے، بعض ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہیں، بعض ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہوتی. ماسٹرز میں بھی ریسرچ ہو جاتی ہے. تو ماسٹرز کی ریسرچ ہو، یعنی گریجویشن میں ریسرچ نہیں ہوتی، آپ اس سبجیکٹ پر اس کی بنیادی چیزیں تمام آپ اس کا مطالعہ آپ کر لیتے ہیں. اور دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں ماسٹرز پہ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مطلب اس میں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے، مطلب اس میں معیار زیادہ ہائی نہیں ہوتا، یا اس میں آپ کم صفحات میں کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ ماسٹرز میں مطلب ایک تھوڑا سا ہلکا لیول ہوتا ہے. ایم فل میں آپ جاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے اور شرائط، ایچ ای سی کی طرف سے بھی جو شرائط ہے وہ سخت ہیں. اور پھر جب آپ پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں جاتے ہیں تو وہ ایک اور ریسرچ کا لیول ہے. ان تینوں جگہوں پر جب ماسٹرز میں آپ کوئی ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں، یا ایم فل میں کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی میں کرتے ہیں، تو آپ کو پہلے سپروائزر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی اس موضوع اور اس فن پر کوئی ماہر جو اس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہو. بعض یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں سے ہی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے ان قابل اساتذہ میں سے. آپ جس استاد کو اس موضوع پر قابل سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو
ریسرچ میتھڈولوجی کے حوالے سے بھی گائیڈ کر سکے اور اس موضوع پر بھی آپ کو گائیڈ کر سکے. آپ کو ایک سپروائزر چاہیے جو آپ کو کام کر کے بنا بنایا حلوہ نہیں دے گا, بلکہ آپ نے خود سے کام کرنا ہوگا. وہ آپ سے کام کروائے گا, وہ آپ سے کہے گا یہ کتاب پڑھ کے آؤ, وہ کتاب پڑھ کے آؤ, تمہیں یہاں یہ چیز مل جائے گی, اس لائبریری میں یہ چیز مل جائے گی, یہاں تم سروے کرو, اس بندے کا انٹرویو کرو تو تمہیں ایک بڑی خاص جہت میں ایک چیز پتہ چل جائے گی. مطلب اس طریقے سے بات آگے بڑھے گی یا اس طرح معاملہ ہوگا. تو اس میں آپ کو کیا, آپ کو اپنا سپروائزر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے, اور سپروائزر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ٹاپک سلیکشن بھی وہ سپروائزر کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی سپروائزر ٹاپک سلیکٹ آپ کو میں آپ کی مدد کرتا ہے, اور پھر آپ اس کا ایک سائنوپسس بناتے ہیں. وہ سائنوپسس ڈی آر سی کی میٹنگ میں جاتا ہے. ڈی آر سی کی میٹنگ میں تمام اساتذہ اس فن کے ماہر جو جس موضوع پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور اچھا میں سوال میں آخری بات کر کے پھر بتا رہا ہوں. تو اس میں آپ جاتے ہیں اور آپ اس میں جا کر, اور ڈی آر سی کی میٹنگ میں آپ نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے اور جو سائنوپسس بنایا ہے, یعنی ابواب اور فصول بنائے ہیں, پھر اس پہ کرٹیکل اس کا جائزہ ہوتا ہے, کرٹیک ہوتی ہے تمام اساتذہ کی طرف سے. اور اگر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر یونیورسٹی کی سطح پر ایک بورڈ ہوتا ہے جو وہ اس میں جائزہ لیتا ہے, اور پھر جا کر وہ آپ کا ٹاپک اپروو ہوتا ہے, اور پھر آپ جا کر تحقیق کرتے ہیں. اس میں بہت ڈیٹیل بات ہے, پہلے تو آج بنیادی بات ہی میں کر سکتا تھا, آپ کے سوال کو بھی میں ڈیٹیل نہیں لے سکتا کیونکہ یہ آگے کی ڈسکشنز میں آتا ہے. اچھا, پہلا سوال ہے کہ السلام علیکم سر, ایریا آف انٹرسٹ کس طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایریا آف انٹرسٹ میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے کسی ایریے پہ ماسٹرز کر رہے ہیں تو وہ تو ایریا آف انٹرسٹ آپ کا طے ہے, آپ نے اسی کو آپ تحقیق کا آگے موضوع بنائیں. ہمارے یہاں پر ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے, ہم مدرسے میں اگر کوئی بچے نے کچھ پڑھا ہے تو وہ کسی اور موضوع پہ پڑھتا ہے, پھر وہ آ کے ایم فل میں آتا ہے تو کسی اور موضوع پر تحقیق کرتا ہے, پی ایچ ڈی کی تحقیق کسی اور موضوع پہ کرتا ہے, اور پھر کتابیں کسی اور موضوع پہ لکھتا ہو. مطلب میں نے پہلے جیسے آپ سے عرض کیا کہ کوئی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے. ایریا آپ طے کر لیں تو, اور پھر جو آپ نے یونیورسٹی میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اپنا سبجیکٹ طے کیا ہوا ہے, اگر آپ اسی میں اپنے انٹرسٹ کے ایریاز تلاش کریں, اس میں بھی ایک سمندر ہے, ہر علم ایک سمندر ہے, تو اس میں آپ جو ہے وہ اس کو تلاش کریں, اور تلاش کر کے پھر آپ ترتیب اپنی کر سکتے ہیں. آپ کا میلان, آپ کی ذاتی دلچسپی کس طرف جا رہی ہے, کیا کام کرتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا, تو یا مزہ نہیں آئے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کچھ اہم چیزوں کو آشکار کریں, تو اس پہ آپ ہو سکتے ہیں. اچھا, اب ایک سوال آیا ہے سلمان صاحب کا, اسلامی علوم کے حوالے سے کون سے ایسے موضوعات ہو سکتے ہیں جن پر ابھی بھی ریسرچ کی ضرورت ہے, اور کیا ریسرچ صرف پرانی کتابوں سے تحریر شدہ مواد کا نام ہے, کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اسلام دین مکمل ہو گیا ہے, اس میں اب ریسرچ نہیں ہو سکتی. دیکھیں, اب یہ کہا جائے کہ جی اس میں ریسرچ نہیں ہو سکتی, تو ریسرچ ہوئی تو اصول فقہ بنے, یعنی ٹھیک ہے جو مین چیز ہے اس پر ریسرچ نہیں ہو سکتی, جو مسلمات ہیں اس پر ریسرچ نہیں ہو سکتی, جو عقائد ہیں, عقائد کو ہم ثابت تو کریں گے لیکن عقائد کے خلاف نہیں جائیں گے, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ مرتب کیے اور جس سسٹمیٹک طریقے سے کیے, وہ پہلے تو قرآن و سنت میں اس طرح موجود نہیں تھے نا. قرآن و سنت کی رہنمائی لیتے ہوئے, ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ اصول نکالے نا. جو اصول حدیث سامنے تھے کہ کیا وہ قرآن و سنت میں موجود تھے؟ کیا جو اصول تفسیر ہمارے ائمہ نے نکالے وہ کیا قرآن و سنت میں موجود تھے؟ وہ موجود نہیں تھے, بلکہ اس پہ قرآن و سنت سے ہی رہنمائی لیتے ہوئے ان رہنمائی اس رہنمائی کے اپوزٹ نہیں گئے, بلکہ وہ رہنمائی لیتے ہوئے اور انہوں نے اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس علم میں وہ بہت آگے بڑھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو ایک ایک علم میں ہزاروں کتابیں ملتی ہیں, فقہ میں آپ کو لاکھوں کتابیں ملتی ہیں, تو وہ کیسے بڑھا آگے کام؟ اگر ریسرچ نہیں ہوئی تو کیسے کام آگے بڑھا؟ تو مختلف طریقے سے ہوتی ہے ریسرچ میں, کہیں ترتیب و تدوین کا کام ہوتا ہے, وہ بھی ترتیب ہوتی ہے. تو کسی نے کوئی کام کیا ہے تو آپ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں. اب جو امام ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تفسیر لکھی ہے, تو وہ کیا کیا ہے, امام
तबरी ने जो तफसीर लिखी थी वो भी तफसीर बिल मासूर थी, जो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह की तफसीर है वो भी तफसीर बिल मासूर है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उसमें रिवायात की छान पटक की है और बहुत सारी चीजों का इजाफा किया है, तो वो एक अपना इजाफे के साथ एक काम लेकर आए हैं। तो हो सकती है बहुत से कामों पे, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जिस पर बहुत ज्यादा गौर व खौस करने की जरूरत है, और मौजू ऐसे नहीं मिल जाते। मौजू के लिए एक एमफिल के स्टूडेंट को भी बाज दफा साल डेढ़ साल लग जाता है एक ऐसा मौजू जिस पर पहले काम ना हो, ये ढूंढना, और ये बड़ा जान जोखों का काम है। बल्कि पीएचडी के बारे में एक बात की जाती है कि जिसकी पीएचडी हो उसकी शादी नहीं होती है, जिसकी शादी हो उसकी पीएचडी नहीं होती। मतलब एक मजाहिया बात जो की जाती है। अच्छा, एक डिजिटल मौलवी किस तरह अपना पीएचडी कर सकता है? डिजिटल मौलवी तो डिजिटल मौलवी तो पीएचडी करने के लिए आपको मुताला करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दरस निजामी करना पड़ेगा 8 साल का, या इंटर के बाद 4 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा, तो फिर आप एमफिल में दाखिला लेंगे। डिजिटल मौलवी, एक मौलवी साहब जो मदरसे से फाजिल हैं, दरस निजामी किया हुआ है, लेकिन उसके बाद वो डिजिटल बन गया, उसने डिजिटल चीजें पढ़ ली, अब वो इस्लामिक चीजों पे अपना रिसर्च करे या फिर डिजिटल चीजों पे? डिजिटल से आपका मुराद क्या है, मैं ये नहीं समझ पाया। डिजिटल से मुराद ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए ना। अब ये एक अलग फील्ड है, कंप्यूटर साइंस अलग फील्ड है, एक दरसी निजामी दीनी तालीम अलग है, तो लेकिन अब एक आदमी ऐसे इत्तेफाक से हो गया, अब वो कैसे किस फील्ड में अपना मतलब रिसर्च करे? देखिए, इस्लामिक अगर मवाद आपका में। अगर अगर आप डिजिटल में रिसर्च करना चाहते हैं तो यूबीआईटी का डिपार्टमेंट है, उसमें मास्टर्स करके बंदा उसमें सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकता है, या तो उस तरफ मिलान अगर है तो उस तरफ चला जाए। अगर नहीं, उसका इस्लामी उलूम की तरफ ये है और वो डिजिटल बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे उसने कमांड हासिल की हुई है और वो महारत रखता है, तो इसका बहुत अच्छी बात है। इस्लामी उलूम में तो इसकी जरूरत है। इस्लामी उलूम में आप क्या करते हैं कि एक साथ अहादीस की 100 किताबों को सिलेक्ट करते हैं, और अगर आपको मकतबा शामिला अच्छा इस्तेमाल करना आता है और आपको कंप्यूटर पे और आपको डिवाइस पर अच्छा काम करना आता है और आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, अगर मकतबा शामिला की, और आपके पास अच्छा लैपटॉप है, अच्छे आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, तो बहुत सी चीजें आपको एक क्लिक पर मिल जाती हैं। यानी पहले इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का जो विसाल हुआ इस दुनिया से, वो अपनी एक हदीस को ढूंढते हुए वो खजूर खा रहे थे, और खजूर खाते हुए उन्हें अपनी एक हदीस नहीं मिल रही थी, और उनका विसाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। यानी हम उस दौर में नहीं मौजूद, हम एक डिजिटल दौर में मौजूद हैं। और अगर कोई उलूम इस्लामिया का माहिर डिजिटल चीजों पे भी महारत रखता है तो वो तो बहुत आगे जा सकता है। वो एक इंटर जो है वो एक, आप सहाबी का नाम लिखें और तमाम अहादीस की कुतुब को आप सिलेक्ट कर लें, तो बाद सॉफ्टवेयर ऐसे हैं वो तमाम उस सहाबी से मुतल्लिका जितनी अहादीस हैं वो निकाल देते हैं। हदीस का लफ्ज लिख कर आप एंटर करें 100 हदीस की किताब में, वो लफ्ज जहां जहां मौजूद है वो वहां आपको दिखा देता है। और मकतबा शामिला का अगर आप कोर्स कर लें तो उलमा, बहुत कम उलमा है, 1% उलमा है या 2% उलमा है जो सही इस्तेमाल जानते हैं उसका। तो चीजें ढूंढना, तलाश करना अब तो मसला ही रहा, जो हमारे आइमा के लिए मसला था वो तो मसला नहीं, बल्कि मैं तो हमारे आइमा पे हैरान होता हूँ, उन मुहद्दिसीन पर के आप हैरान होंगे। एक हमारे बहुत बड़े मुहक्किक हैं, आलिम दीन हैं, उन्होंने सोचा कि वो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, या मेरे इमाम सही बुखारी की कोई शरह थी, शरह सही बुखारी थी, वो जो उसके मुहक्किक थे, उन्होंने जो अहादीस उस दौर में अपनी शरह बुखारी में छोड़ दी थी, मैं उस को जमा कर लूं। उस दौर में जहां डिजिटल दौर नहीं था, वो कहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 अहादीस ही इजाफा कर सका, मैं उस पर बाकायदा एक किताब लिखना चाहता था।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو بہت چیزیں آسان ہو گئی ہیں, اب ہمیں اس طرح مشقت سے نہیں گزرنا پڑتا, ہمیں ایک کلک پر کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے, ہمیں لائبریریز میں دھکے نہیں کھانے پڑتے. تو ایسا بندہ جس کا ڈیجیٹل, لیکن ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جائے, یہ سنگ ہو جا, فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا معاملہ رکھنا ہے. یعنی آپ نے ڈیجیٹل مطلب سافٹ ویئر کی طرف جانا ہے تو وہ اس طرف آپ پیور اس طرف چلے جائیں, پھر اسلامی علوم کو چھوڑیں. ہاں, ادھر جا کر بھی آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں, کوئی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں تفسیر کے اوپر, حدیث کے اوپر, فقہ کے اوپر, آپ اس میں مہارت, سافٹ ویئر میں مہارت حاصل کریں, اور پھر آپ تو یوں تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو کسی ایک طرف بہرحال جھکنا پڑے. مزید کوئی سوال؟ 2 منٹ رہ گئے. بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل سے سمجھایا. میں تھوڑا سا بتا دوں, میرا نام محمد اقبال ہے اور میں فاضل وفاق المدارس کے اندر ماشاءاللہ یہاں پہ مکہ مسجد ہے, وہاں سے عالم کا کورس میں نے کیا ہے. ماشاءاللہ. لیکن آئی ٹی سے میں 2010 سے وابستہ ہو گیا تھا, تو پھر میں نے باقاعدگی سے سیلانی, سر سید اور آئی بی اے وغیرہ جوائن کر کے میں نے جو اپنے تمام تقریباً 8-10 سال لگائے سافٹ ویئر میں. تو مجھے ایک دفعہ ہمیں کام کرنے کا ایک آئیڈیا آیا کہ مفتی اپلیکیشن کے اوپر, جہاں پہ ہم نے کہا کہ تمام احادیث کی کتب کو ہم ایک سافٹ ویئر میں ایمبیڈ کر دیں, اور کوئی بھی ریسرچ جو ہے نا, کوئی بھی آ کے وہاں پہ الیکزا ڈیوائس کا کانسیپٹ تو آپ کو پتا ہے نا, کہ وہاں پہ بندہ بولتا ہے تو وہ آگے سے رپلائی کرتی تھی, تاکہ وہ آپ یہ بتا دے کہ بھائی یہ حدیث فلانی کتاب نے کس کو نقل کیا ہے, اور فلانی, لیکن یہ آگے پھر کسی کا اور کا پروجیکٹ تھا, میں اس کے ساتھ ٹیم پارٹنر تھا, لیکن چل نہیں سکا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ دارالعلوم کراچی میں حدیث کے انڈیکسنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کہاں تک پہنچا. خیر, پھر ہوتا ہے ہر زندگی کے مقاصد. تو پھر میں اپنے جاب میں لگ گیا. اس کے بعد میں اس میں ایک اضافہ کر دوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ وہی رکھیں. اگر آپ تو شعبہ علوم اسلامیہ میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں, اور اس کے لیے میں آپ کو جو ہے گائیڈ کر دوں گا, کوئی بھی آپ کو معلومات لینی حاضر ہوں. آپ ایم فل میں داخلہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وفاق المدارس کی سند ہے. تو ایم فل میں داخلہ لے کر آپ 1 سال کورس ورک کریں گے, اس کے بعد تھیسس ہوتا ہے, پھر آپ کو وہاں جانا نہیں پڑتا, صرف سپروائزر سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ وفاق المدارس کی جو سند ہے, یا جتنی بھی مدارس کی سند ہے, وہ اکول ٹو ماسٹرز ہوتی ہیں. جی, مزید کوئی سوال ہو؟ پہلے تو بہت شکریہ, اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھایا. میں اصل میں خود ایک ریسرچر ہوں, اسلامک ریسرچر ہوں. سلیمان احمد صاحب ایک ہوتے ہیں, تو میں ان کے شاید آپ جانتے ہوں. جی تو ان کا میں اسلامک ریسرچ ٹیم کا ہیڈ ہوں, اور میں درس نظامی سے بھی وابستہ رہا ہوں الحمدللہ. وہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, انشاءاللہ دیگر پارٹیسپینٹس کو فائدہ ہوگا, اور میرے لیے انشاءاللہ جاری بھی ہوگا. دارالعلوم کراچی کے اندر جو ابھی ایک صاحب ذکر کر رہے تھے انڈیکسنگ والا, وہ معاملہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو جو ریسرچر ہے ان کو خاص طور سے اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کام کیا تھا کہ تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روایات جتنی بھی